کتنی ہونی چاہیے تاکہ یہ سبق پڑھنے سے پہلے اس حدیث کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ حدیث کا جب سبق پڑھتے ہیں تو کس قدر حدیث کی اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کو امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینہ کے امام ہیں اور 4 بڑے اماموں میں ان کا ایک امام نام بھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ جنت البقیع میں ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ یہ علم حدیث کا ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کا سبق جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا۔ بہت زیادہ شاگرد ان کے ہوا کرتے تھے۔ تو ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ہمیں حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ ہم حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے کہ عین حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ استاد محترم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کبھی سبق کے دوران رنگ دیکھتے ہیں تو کالا پڑ رہا ہے، کبھی پیلا پڑ رہا ہے، کبھی رنگ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے استاد محترم جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سبق پڑھا، سبق ختم ہونے کے بعد جب ہم نے استاد محترم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ استاد جی آج ایسا معاملہ ہوا ہے کہ پہلے کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا، جب آپ سبق پڑھا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے آپ کی رنگت بدل رہی تھی، کبھی آپ کا رنگ سیاہ پڑ رہا تھا، کبھی پیلا پڑ رہا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ بڑی تکلیف کے اندر سبق پڑھا رہے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہے۔ اور آج ضرورت ہے کہ جب ہم دین کی اہمیت سے بہت دور ہو چکے ہیں تو اس طرح کے واقعات کو بیان کرنا آج ہماری ضرورت بن چکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ تھی کہ جب میں حدیث کا سبق پڑھا رہا تھا تو عین حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے میرے جسم کے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ کوئی بچھو داخل ہو گیا تھا، اور وہ بچھو مجھے بار بار ڈنگ مارتا تھا، مجھے کاٹتا تھا تو مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ جب وہ ڈنگ مارتا تھا تو میری رنگت بدل جاتی تھی تکلیف کی وجہ سے۔ پھر جب اس کا ڈنگ ختم ہوتا تھا تو کچھ گرم درد کم ہوتا تھا تو میری طبیعت ٹھیک ہوتی، پھر دوبارہ بچھو کاٹتا تھا، پھر میری رنگت بدلتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ تو شاگردوں نے کہا کہ استاد محترم آپ جو ہے کھڑے ہو جاتے اور آپ اس بچھو کو اپنے کپڑوں سے نکال دیتے، اتنی تکلیف آپ برداشت کرتے رہے اور آپ نے کھڑے ہو کر بچھو کو نہیں نکالا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ میں علم حدیث کی اہمیت کی وجہ سے یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ علم حدیث کا سبق ہو رہا ہو اور امام مالک اپنی ذات کی وجہ سے علم حدیث کا سبق چھوڑ کے اپنی مسئلہ مصیبت و پریشانی کو دور کرے۔ میں نے تکلیف برداشت کر لی، مصیبت برداشت کر لی، لیکن حدیث کے سبق کی اہمیت کو باقی رکھ دیا، اور آج پوری دنیا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آج باقی ہے، کیونکہ ان کے دل میں حدیث کی اہمیت تھی۔ اس لیے گزارش ہے تمام طلبات سے بھی اور طلبات سے بھی اور جو محترم حضرات ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ کا سبق پڑھیں۔ تو سبق سے پہلے ایک اور بھی میں معذرت بھی کہوں گا کہ مولانا بلال صاحب بہت ذمہ دار استاد ہیں، ہمارے شیخ الحدیث بھی ہیں، ہماری مسجد کے خطیب بھی ہیں، اور مولانا علی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں مفتی تنویر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ مفتی تنویر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ یہ ہمارے مدرسے کے تینوں اساتذہ کرام ہیں اور علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے جو ہے وہ مجھ سے زیادہ آگے ہیں، تو اس لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے سبق پڑھا رہا ہوں، لیکن بہرحال میں نے چونکہ ان سے اجازت لی ہے تو ان کی حمایت مجھے حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اب ہم حدیث کا سبق پڑھتے ہیں۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال
कुन्ना इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुअल्लिफुल कुरआन मिनर रुका काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिशाम फकुलना लिअय्यि शै ज़ालिका या रसूलल्लाह। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इस हदीस के रावी हैं, और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ये कातिबीन वही के अंदर भी इनका शुमार है, और अव्वल दर्जे के ये कातिब थे। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये उन सहाबा इकराम में है जो जब वही उतरा करती थी तो ये कुरान मुक़द्दस को लिखा करते थे, और अव्वल दर्जा किताबत में इनका सबसे पहले नाम ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आता है। ये फरमाते हैं कि कुन्ना इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नुअल्लिफुल कुरआन मिनर रिका, हम कुरान मुक़द्दस को जमा कर रहे थे रिका से। रिका कहते हैं चमड़े को। आप जानते हैं कि हुज़ूर इस्लाम के ज़माने में कुरान मुक़द्दस जो है वो चमड़े वगैरह के ऊपर लिखा जाता था, तो उन चमड़ों को जमा कर रहे थे। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिशाम, इसी आलम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तूबा लिशाम, भाई बहुत मुबारक हो शाम के लिए, बरकत हो शाम के लिए। फ़कुलना लिअय्यि ज़ालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते हैं कि हमने कहा किस वजह से ए अल्लाह के रसूल आप शाम के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, शाम को दुआएं दे रहे हैं, तो ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप शाम को किस लिए दुआएं दे रहे हैं। काला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिअन्ना मलाइकतुर रहमान बासिततुन अजनिहतिहा, इसलिए मैं शाम को दुआएं दे रहा हूँ कि शाम का जो इलाका और शहर है वहाँ पर मैं देखता हूँ कि अल्लाह के जो नूरानी फरिश्ते हैं वो अपने परों को बचा के रखे हुए हैं। अल्लाह के नूरानी फरिश्ते जो है वो उस शहर पर अपने नूरानी परों को बचा कर रखे हुए हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस अमल को देख कर जो है वो शाम के लिए मुबारक की दुआएं दे रहा हूँ। और दूसरी वजह ये भी है कि शाम का इलाका जो है वो बहुत मुबारक इलाका है, और शाम के अंदर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भी बहुत सारे आए हैं, और बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जाए मदफन भी है, वहाँ पर बहुत सारे अंबिया इकराम की कब्रें हैं। इस बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम ने शाम के लिए बरकत की दुआएं दी। दूसरी दुआएं देखिएगा, हद्दसना मुहम्मद बिन बशार, हद्दसना अबू आमिर अल-अकदी, हद्दसना हिशाम बिन साद, अन सईद बिन अबी सईद, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, ये रवायत आ गई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। और ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहादीस मुबारका को नकल किया है। सबसे ज़्यादा जो हदीस के रावी रवायत करने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अहादीस मुबारका को रवायत करने वाले हैं वो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा जो एक नूरानी ताल्लुक़ है कुरान और हदीस के साथ, एक रूहानी ताल्लुक़ है, इसमें बंदे काबिल नहीं चलते कि बंदा काबिल हो तो वो बहुत ज़्यादा चलता है। बिल्कुल ये चीज़ इसमें नहीं है। इस पे वो बंदा चलता है जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। अगर देखा जाए तो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं वो बंदा था कि जिसे एक हदीस भी याद नहीं रहती थी जब मैं हदीस सुनता था। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहत हुआ करती थी, बहुत पसंद करता था कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका को याद किया करूँ, लेकिन कहते ज़हन इतना कमज़ोर था कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो हदीस सुनता था भूल जाता था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुजारिश की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी अहादीस मुबारका सुनता हूँ
اور میری بڑی تمنا ہوتی ہے کہ آپ کی احادیث مبارکہ کو میں یاد رکھوں، لیکن حضور جب میں آپ کی حدیث سنتا ہوں تو مجھے آپ کی حدیث اور آپ کی باتیں بھول جاتی ہیں۔ تو حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میری جو آپ کی احادیث مبارکہ میں سنا کروں مجھے یاد رہا کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جو تمہارے کندھوں کے اوپر چادر ہے اس چادر کو زمین پر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر زمین پر بچھائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس چادر کے اوپر یوں اپنے ہاتھوں کو الٹا پلٹ دیا، اور پلٹنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب یہ چادر اٹھاؤ اور اٹھا کے اپنے اوپر لے لو۔ حضرت ابو ہریرہ خود راوی ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے پھر وہ چادر اپنے جسم پر رکھی اور اپنے کندھوں پر ڈالی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد زندگی تک کبھی کوئی حدیث ایک بھی حضور کی نہیں میں بھولا۔ جتنی حضور علیہ السلام کی حدیث تھی وہ ساری کی ساری حدیث من و عن حضور علیہ السلام کی ساری باتیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھولی نہیں ہے، ایک ایک حضور کی حدیث مجھے یاد تھی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ابو ہریرہ کو دین کا شوق تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم نوازی فرما دی۔ اور وہ ابو ہریرہ جو فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مجھے یاد نہیں رہتی تھی، پھر وہ وقت آیا کہ آج حدیث کی جتنی کتابیں آپ اٹھائیں گے ہر حدیث کی کتاب میں سب سے زیادہ جو احادیث روایت کرنے والے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر وہ بندہ قابل ہونا شرط نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا شرط ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بندہ قابل ہو تو وہ نور علی نور بن جائے گا۔ تو اس لیے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ شوق ڈال دے اور دل میں دین کا شوق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو دین کے اندر ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کو نقل کرنے والے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال لینتنحین اقوام یفتخرون بآبائہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث آج کے دور کے اعتبار سے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور بڑی توجہ سے یہ حدیث سنے۔ لینتحین اقوام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البتہ ضرور یہ لوگ باز آ جائیں، یہ قوم باز آ جائے، یفتخرون بآبائہم، جو لوگ اپنے باپ دادوں پر فخر کرتے ہیں۔ کون سے باپ دادا؟ الذین ماتوا، جو باپ دادا مر چکے ہیں ان باپ دادوں پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ انما ہم فحم جہنم، آپ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی کہ فرمایا کہ یہ جن باپ دادوں کا نام لیتے ہیں کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، حضور نے فرمایا سنو وہ جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ جتنے بھی مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ کہتے جی ہمارا باپ ایسا، ہمارا دادا ایسا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو یہ تکبر ان کا جو تھا ان کو دین اسلام کی طرف نہیں آنے دیتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے جو فخر کرتے ہیں اپنے باپ دادوں پر، ہمارا باپ ایسا، ہمارا دادا ایسا، اور وہ باپ دادا جو مر چکے ہیں۔ انما ہم فحم جہنم، وہ تو جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں، وہ جہنم کے اندر جل رہے ہیں اور تم اپنے باپ داداؤں کی بات کرتے ہو۔ او لیکونن احون علی اللہ من الجعل الذی یطہر الخراع بعنفہ، فرمایا اگر یہ لوگ باز نہ آئے جو اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہیں کہ میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا، میرا پردادا ایسا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اب باز نہ آئے تو فرمایا پھر یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے باپ ایسا تھے، ہمارے دادے ایسا تھے، یہ اللہ کی نگاہ میں وہ کیڑا جو گوبر کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ کیڑا جو گوبر کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیڑا جو ناک کو صاف کرنے والا ہوتا ہے، اس کیڑے سے بھی زیادہ کم تر یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں ہو جائیں گے اگر یہ لوگ باز نہ آئیں۔ اب بھی اگر باپ دادا کا نام کریں گے، میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا، اگر دیکھا جائے تو آج ہم کتنے گناہ ایسے کر جاتے ہیں، رسم و رواج ہے، بدعات ہے، شرک و
بھئی یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ جی ہمارے باپ کا، ہمارا باپ ایسے کرتا تھا، ہمارا دادا ایسا کرتا تھا۔ اچھا وہ سارے پاگل تھے؟ بھئی باپ دادا پاگل یا پاگل نہ تھے اس کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ تمہارا عمل سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے، تمہارے پاس حضور کی سنت ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہے پھر تمہارا باپ بھی حق پر ہے، تمہارا دادا بھی حق پر ہے۔ اور اگر تم یہ کہو جی ہمارے باپ ایسے کرتے رہے ہیں، ہمارے دادا ایسا کرتا رہا، اور سند کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، سنت عمل نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو اپنے باپ داداؤں پر فخر کرتے ہیں، ان کی اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی عزت نہیں رہ جائے گی جتنی عزت وہ گوبر والا کوڑا جو گوبر کے اندر پیدا ہوتا ہے کیڑا، اس کیڑے کی کیا عزت ہوگی اللہ کی نگاہ میں۔ فرمایا اس سے بھی کم تر لوگ وہ ہو جائیں گے کہ جو اپنے باپ دادا کا نام لے کر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنی بھی عزت بھی، کیڑے جتنی عزت بھی اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا انما ہوا مؤمن نکیج، بے شک وہ لوگ، بے شک اب سیرہ فرمایا ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ۔ آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور جاہلیت کا غرور ختم کر دیا ہے۔ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت کا غرور ختم کر دیا ہے، اب جاہلیت کا تکبر اور غرور ختم ہو چکا ہے۔ اب فرمایا کہ وَإِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، اب سراسر یہ ہوگا معاملہ کہ جو مومن ہوگا وہ تقی، وہ متقی ہوگا، وہ باپ دادا کی بات نہیں کرے گا، وہ سراسر جو مومن ہوگا وہ اللہ کی بات کرے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ حضور علیہ السلام کی بات کرے گا، وہ صحابہ اکرام خلفائے راشدین کی بات کرے گا، وہ اپنی بات نہیں کرے گا کہ میرے دادا نے یہ کیا، میرے پردادا نے یہ کیا۔ آج کتنی باتیں، جتنے ہمارے دین اسلام کے اندر شرک اور بدعات کی چیزیں آ گئی ہیں، اگر غور کیا جائے وہ اسی بنیاد پر آ گیا کہ میرا باپ تو ایسے کرتا رہا، میرا دادا تو ایسے کرتا رہا، میرا پردادا تو ایسے کرتا رہا۔ اچھا وہ سارے پاگل تھی، یہ حوالے دے رہے ہیں، اور جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کا تعلق نہ قرآن کے ساتھ ہوتا ہے نہ حدیث مبارکہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر باپ دادا کی بات پوچھی جائے کہ ہمارے باپ ایسا کرتے رہے، ہمارے دادا ایسا کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی چھوڑ دو ان شرک اور بدعات، رسم و رواج کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا جی ما وجدنا علیہ آباءنا، ابراہیم علیہ السلام آج تم نیا دین لے کے آگے ہو، ہم نے تو اپنے باپ کو دیکھا، باپ بھی ایسا کر رہا تھا، ہم نے اپنے دادا کو دیکھا، دادا بھی ایسے کر رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، وہ ہر بات میں باپ دادا کی بات کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہی دے سکتے تھے۔ فرمایا اچھا تم باپ دادا کی بات کرتے ہو، لَقَدْ كُنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا سنو پھر تمہارے باپ بھی تمہارے دادا بھی کھلی گمراہی میں، وہ گمراہ لوگ تھے، لہذا چھوڑ دو تم باپ داداؤں کی باتیں، جو اللہ کا حکم ہوتا اس کے مطابق زندگی کرو۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے، آج حدیث مبارکہ کا ترمذی شریف کا آخری سبق ہو رہا ہے، تو یہ سبق ہمیں اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے، دال کر رہا ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ ہماری شادیوں میں، بیاہ کے اندر، ہماری رسم و رواج میں، خوشی میں، غمی میں، ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو وہی باتیں ہیں جو ہم اپنے باپ دادوں کو دیکھتے ہوئے کرتے آ رہے ہیں۔ باپ دادا کوئی ہمارے عالم اور بڑے بڑے علامات تو نہیں تھے، ظاہری بات وہ دنیا دار تھے، ان میں بہت کم عالم دین تھے، لیکن ہم باپ دادوں کا نام لے کر دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور اللہ معاف فرمائے، نام تو باپ دادا کا لیتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں جتنی شرک اور بدعات والی چیزیں آئی ہیں یہ باپ دادا سے نہیں آئی ہیں، یہ اس سے بھی بڑا جرم اگلا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ہندوستان سے آتی ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر، وہ چاہے ڈھول ڈمکا ہو، چاہے ڈھولکی کا بجانا ہو، چاہے ناچنا گانا ہو، یہ ساری رسمیں جو ہے وہ باپ دادا سے نہیں آئی، باپ دادوں کا نام نہ لے آئے۔ یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے آئی ہیں، وہ اپنے شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں رسم و رواج ایسی کرتے ہیں، تو ہم نے ساری چیزیں ان سے لی ہیں اور نام اپنے باپ دادا کا۔ اگر باپ دادا کی ہوتی تو پھر بھی ناجائز تھی، پھر بھی جائز نہیں تھی۔
اس لیے قبر میں جائیں گے تو اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے باپ دادا کیا کرتے تھے. اچھا جی آپ کے دادا جی کیا کرتے تھے, آپ کے پردادا جی کیا کرتے تھے. قبر میں 3 سوال ہونے ہیں. من ربو کا, آپ نے رب کس کو مانا ہے. من نبیو کا, آپ نے نبی کس کو مانا ہے. ما دینو کا, اور آپ کا دین کیا ہے. یہ 3 بنیادی طور پر سوال ہونے ہیں. تو باپ دادا وہاں نہیں چلیں گے. اب فرمایا انما ہوا مؤمن تقی. اب سراسر یہ معاملہ ہوگا کہ جو مومن ہوگا وہ متقی ہوگا, اور متقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کی بات مانے گا, کسی اور کی بات نہیں. وفاجر شقی الناس, اور دوسرا فرمایا کہ جو متقی نہیں ہوگا مومن پھر وہ فاجر ہوگا. شقی الناس, پھر وہ لوگوں میں بدبخت بھی ہوگا. جو دین پر چلے گا وہ خوش نصیب ہے, اور جو دین سے ہٹ کر چلے گا وہ بد نصیب ہے. ظاہری طور پر جتنا بھی دیکھنے میں آ جائے, اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آگے فرمایا بنو آدم, یہ سب کے سب جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ آئے ہیں, وآدم خلقہ من تراب, اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا. اگلی روایت بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے, دیکھیے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اذهب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا تم سے زمانہ جاہلیت کا تکبر اور غرور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے تم سے جاہلیت کا تکبر اور فخر. وَفَخْرُهَا بِالْآبَاءِ, اور باپ دادا کا جو فخر کرنا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ختم کر دیا. اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. مومن تقی, جو مومن ہوگا وہ متقی بھی ہوگا, وہ ڈرنے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وفاجر شقی, اور جو فاجر ہوگا گناہ کرنے والا ہوگا وہ بدبخت ہوگا. والناس بنو آدم, لوگ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. وآدم من تراب, اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے. آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کی طرف وضاحت دے رہی ہے کہ مومن جو آدمی ہوگا وہ تو فرمایا سراسر اللہ رسول کی بات پر عمل کرے گا. اس کے لیے باپ دادا کی اہمیت میں ہوگی. اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے پہلے ہوگی, باقی ساری چیزیں بعد میں ہوں گی. دوسرا فرمایا کہ اولاد جتنی بھی ہے, لوگ جتنے بھی ہیں اس دنیا کے اندر, وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو یہاں پر یہ بھی اشارہ مل گیا کہ جب سب کے سب اولاد آدم کے اندر شامل ہے تو پھر دنیا میں فخر کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ برادریوں میں فرق کیوں آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری برادری ایسی ہے, میرا قبیلہ یہ ہے. حضور کے زمانے میں قبیلوں کی بات ہوتی تھی, آپ نے ختم فرما دیا. فرمایا کہ سوائے سید خاندان کے کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے. فرمایا قیامت والے دن صرف حضور کا خاندان جو سید خاندان ہے وہ باقی رہے گا. باقی دنیا میں جتنے خاندان ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں. تو یہ حدیث اس بات کی طرف بھی دلالت کر رہی ہے کہ جب سارے لوگ برابر ہیں تو پھر برادریوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا کسی کا. کوئی کہے کہ میری برادری ہے. یہ اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا, تو وہ ان میں یہ بات ہوتی ہے بھئی ہم تو کبھی بھی ہم نے کسی اور خاندان میں نہیں کیا جی, ہم تو اپنی برادری میں رشتہ کرتے ہیں. ہماری عزت خراب ہو جاتی ہے. ہماری پنجابی برادری ہم پنجابی سے باہر نہیں کرتے. ہماری میواتی برادری ہے, ہم میواتی برادری سے باہر نہیں کرتے. ہم گجر ہیں, ہم ارائیوں میں نہیں کرتے. ہم ارائی ہم گجروں میں نہیں کرتے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا والناس, لوگ سارے کے سارے جو ہے بنو آدم, لوگ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ہم اپنی برادری سے باہر نکاح نہیں کرتے اور پھر یہ نہ کرنا بھی گناہ ہے, اس کا عقیدہ رکھنا بھی گناہ ہے, اور پھر فخر کے طور پر کہنا بھی ہمارے تو پورے خاندان میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہم نے کسی باہر برادری میں کیا. بھئی آپ کس دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ آپ کی برادری کیا آسمان سے اتری ہے زمین پر
کہ جو آپ کسی اور کے اندر نہیں کر رہے. جب اللہ نے کہا ہے کہ کر سکتے ہو, جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے, تو پھر یہ کہنا بھی ہماری برادری والے تو باہر نکاح نہیں کرتے, بھئی تمہاری برادری آسمان سے آئی ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر شامل ہے. ہر انسان کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں, اس کا 1 ناک ہے, 2 آنکھیں ہیں, 2 کان ہیں. تو کسی کے 4 کان ہو تو وہ بندہ کہے جی ہماری برادری تو بہت بڑی ہے. جب اللہ نے برابری رکھی ہے, اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تکبر زمانہ جاہلیت کی بیماری تھی, یہ تو اللہ نے ختم کر دی ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس عقیدے کو بھی ختم کرے. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جہاں مناسب رشتہ مل جائے وہاں کر دینا چاہیے. ہماری اوپر مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے تو مرد حضرات تو پہلے ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ دیندار ہیں, ہماری عورتیں بھی ان کو الٹے پاسے لگاتی ہیں. نہیں بھی نہیں, ٹھیک ہے جی ہم کیوں باہر کریں, ایسے ہی لوگ باتیں کریں گے. بھائی لوگ باتیں کرتے ہیں, یا اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے کہ تم سارے ایک ہو, اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کے کتنے نکاح ہوئے تھے جی؟ حضور علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ 11 شادیاں آپ علیہ السلام نے کی ہیں. تو علماء کرام تشریف فرمائے تو سارے سید خاندان کے اندر کیے. مفتی تنویر صاحب باہر کیے ہیں, علماء کرام موجود ہیں. حضور سید خاندان کے ہو کے غیر سید میں کر سکتے ہیں, اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے ہمیں کہ اور خاندانوں کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ السلام کی سنت عمل بھی یہ ہے کہ اور خاندانوں کے اندر کرے, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو اس لیے یہ عقیدہ بالکل ختم کر دیں کہ بھی ہم تو باہر کرتے نہیں ہیں, جہاں مناسب رشتہ ملے وہاں پر کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو, اس ترمذی شریف کی آخری حدیث کو لے کر جو آئے ہیں, تو وہ اس بات کی طرف بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ انسان کو کس سے پیدا کیا گیا جی؟ مٹی سے بنایا گیا ہے, اور انسان کی پیدائش بھی مٹی میں ہوئی ہے. انسان جو زندگی گزارتا ہے وہ بھی مٹی کے اوپر زمین پر رہ کے گزارتا ہے, اور انسان کی بیماری ہو تو انسان کا علاج بھی اللہ نے مٹی کی جڑی بوٹیوں سے رکھا ہوا ہے. اور ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی انسان نے کہاں پر جانا ہے؟ مٹی کے اندر. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے انسان تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے تمہیں, اور اسی مٹی سے پیدا کیا, اور اسی مٹی کے اندر تمہیں رکھیں گے, اور قیامت والے دن اسی مٹی کے اندر سے تمہیں قیامت والے دن نکالیں گے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا یہ چاہتے ہیں یہاں پر اس حدیث کو آخری حدیث لا کر کہ جب ہم سارے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, اور مٹی کی اہمیت یہ ہے کہ وہ زمین پر رہتی ہے, جھک کے رہتی ہے, تو اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو پھر ہمارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. آگ سے بنے ہوئے ہیں تو پھر وہ شیطان اور جنات ہیں وہ آگ سے پیدا ہوئے, اور شیطان آپ کو پتہ ہے کہ آگ سے پیدا ہوئے تھے, تو اس نے تکبر کیا تھا تو جہنم میں گیا, خود بھی گیا, اپنی اولاد کو بھی لے کر گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آپ نے جنت کے اندر سے جس پھل سے میں نے منع کیا تھا آپ نے کیوں کھایا, تو آدم علیہ السلام نے کہا اللہ جی غلطی ہو گئی, معاف فرما دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا, اور ابو دنیا بھی بنا دیا, پوری دنیا کے باپ بھی بن گئے. تو یہ سبق مل رہا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بھی جب ہم مٹی سے بنے ہیں, مٹی کے اوپر رہ رہے ہیں, اور مٹی ہی کے اندر جانا ہے, اور قیامت والے دن مٹی کے اندر سے ہی نکلنا, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, تو پھر تکبر کس بات کا, پھر فخر کس بات کا ہے, پھر یہ چند روز کی جو زندگی ہے اس میں اتنا تکبر اور فخر کرنا, یہ ہمیشہ کے لیے گھاٹے کے اندر چلا جائے گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا, ذرہ کے برابر بھی, آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا, ذرہ کے برابر بھی تکبر نہ ہوگا.
وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں عمل نہ بتا دوں ایسا کہ اگر وہ تم عمل کر لو تو تم تکبر سے بری ہو جاؤ گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں جو بندہ سلام کے اندر پہل کر لے گا، سلام کے اندر ابتدا کر لے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس میں تکبر نہیں ہے۔ تو سلام پہل کرنے سے، تکبر سے بری ہونے کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اخلاص اور الہیت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں عاجزی اور انحصاری ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور جب تک زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن